مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان هذا لهو البلاء المبین۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: النجوم امان لأهل السماء وأهل بيتي امان لأهل الأرض۔ وهو صلى الله عليه وسلم ايضا قال: حسين مني وانا من حسين۔ صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ شکر خدا کہ ہم حسینی ہیں۔ صرف ممبر والے نہیں، ممبر کے نیچے والے بھی حسینی ہیں، ہو کہ نہیں؟ کتنے حسینی ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سب حسینی ہو؟ تو حسین کے نانا جان کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے میں کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ بلند آواز سے درود کا نعرہ لگاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہو یا ہم سب کی ایک منشا ہے، ایک مقصد ہے ہم سب کا، اور ہمارا مقصد ہے مانگنا، ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی میں خوشحالی مانگنا، اور ہم مانگتے ہیں جو کس سے مانگتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں اور ہمارے سید زادگان یہاں موجود ہیں، جو خانقاہی حضرات ہیں، وہ سب اس بات سے واقف ہیں کہ خانقاہوں سے چونکہ دل والے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے اکثر پولیٹیکل پارٹی والے، سیاسی لوگ خانقاہوں کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے ووٹ انہیں ملے اور پھر وہ عوام سے ووٹ کھائیں۔ 3-4 سال پہلے الیکشن کا وقت تھا، میں مانگنے میں بات کر رہا ہوں، مانگنے میں، ہم مانگنے والے ہیں، لیکن ہم کیسے مانگنے والے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا، آپ کو پہلے یہ واقعہ سن لیجیے۔ خانقاہ پہ، خانقاہ برکاتیہ پہ ہم ایسے ہی بیٹھے تھے، ایک دن تو ایک پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز آئے اور کہنے لگے کہ میاں آپ لوگوں کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ اپنے چاہنے والوں کو حکم صادر کریے کہ ہماری پارٹی کو اس سال ووٹ دو۔ ہم نے کہا ٹھیک، تم کہتے ہو ووٹ دو تو ہم ووٹ دلا دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں تم ہمارے مسلمانوں کو کیا دو گے؟ تو کہنے لگے صاحب ایسا ہے کہ اگر آپ کے مسلمان ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم انہیں پیٹ بھرنے کی روٹی دیں گے،
آپ کے نوجوانوں کو نوکری دیں گے اور سر ڈھکنے کے لیے چھت دیں گے. ہم نے کہا بہت خوب، لیکن میاں تم جس سے خطاب کر رہے ہو، تم جس سے بات کر رہے ہو، تم بھول رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جب مانگتا ہے تو مسلمان کے مانگنے کا طرز کچھ اور ہوتا ہے. اور تم روٹی دو گے، کپڑا دو گے، مکان دو گے. ارے میاں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. مسلمان کے مانگنے میں طرز اور ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا. مسلمان مانگتا ہے تو اس سے مانگتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عالم کا مالک و مختار بنا کر دیا ہے کہ نہیں؟ مالک و مختار بنا کر دیا. تمہارے کو یہاں سیکھ کا بھروسہ نہیں کہ پتہ نہیں 5 سال تک چل بھی پاؤ گے یا نہیں چل پاؤ گے. اور 5 سال ہوتے ہیں پورے تو تم مانگنے چلے آتے ہو. جو مانگتا ہے وہ کبھی دے نہیں سکتا. جو مانگتا ہے کبھی دے نہیں سکتا ہے. اور ہمارے نبی سبحان اللہ، عید کا موقع تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ کو جاتے، راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنا منہ چھپائے ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا لڑکے کیوں ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ اس لڑکے نے منہ نہیں اٹھایا اور ایسے ہی روتے روتے عرض کرنے لگا کہ میرے باپ کو نبی آخر زمانے کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھیجا. اس جہاد میں میرا باپ شہید ہوا. میری ماں نے موت کی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کیا اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو محلے کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یتیموں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. میں بڑا پٹیحال رہ رہا ہوں، میرا کوئی ساتھی سنگی نہیں، کوئی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی میرے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں. وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. ارشاد فرمایا منہ اٹھا کے دیکھ اس سے کون بات کر رہا ہے. اسے چہرہ اٹھایا، ارشاد فرمایا سن تو اس بات کو پسند کرے گا کہ آج کے بعد تجھے محمد جیسا باپ مل جائے گا، تجھے عائشہ جیسی ماں مل جائے گا، تجھے فاطمہ علی جیسے بھائی بہن مل جائے گا، تجھے حسنین کریمین جیسے بھائی مل جائے گا. وہ بچہ اٹھا، سرکار نے اسے اپنے آغوش میں لیا، کاشان اقدس میں لے گئے اور کاشان اقدس میں لے جانے کے بعد سرکار نے اسے پہننے کو اچھے کپڑے دیے، روٹی دی. وہ لڑکا باہر آیا بڑا ہنستا کھیلتا. وہ ساتھی جو کل تک اسے دھکا رہے تھے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ تیرا بچہ حال دن ہوا اور تو خوشحالی میں دکھتا ہے. کہنے لگا میں کیوں نہ خوشحال ہوں، مجھے محمد جیسے بات مل گئی، مجھے عائشہ جیسی ماں مل گئی، علی جیسے چچا مل گئے، فاطمہ حسنین جیسے بھائی بہن مل گئے. سبحان اللہ. یہ ہمارے آقا جن کا غلام اور جن کی غلامی میں، جن کی آج کی بارگاہ میں غلامی کا خراج پیش کرنے کے لیے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. اللہ کا شکر ہے. دیکھو بھائی ایسا ہے کہ جب تک نعمت کو پہچان نہ ہو تب تک پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ نعمت ہے. سمجھ رہے ہو؟ تب تک پتہ نہیں چل پاتا ہے نعمت ہے. ہم اور آپ یہاں پہ آل رسول کا ذکر کرنے آئے ہیں. آل رسول کا ذکر بعد میں کریں گے. پہلے یہ سمجھیے کہ آل رسول کے روپ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا وزن کیا ہے.
کھلا دو اس کا ہماری زندگی میں رول کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اس کا رول کیا ہے؟ تھوڑا ہو گیا بس چلے آپ اس کا ہماری زندگی میں رول کیا ہے؟ ایک مرتبہ دوسری پڑھ لیں سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد بن عبد الرسول والکرم علی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھو مختار کل کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں کنجوسی مت کیا کرو. جتنا درود پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں تمہیں دولت مند فرما دے گا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو جناب اعلیٰ نعمت کو پہچاننا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ابھی یہاں پہ ہمارے کوئی بھائی ہمارے کوئی محترم معزز بھائی ہمارے تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے سرکار غریب النواز کا ذکر کیا. سرکار غریب النواز کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت ہی قدار شخصیت ہے ان کی. ان کا نام ہے سید محمد بدایوی. آپ نے نام سنا ان کا, جانتے ہیں آپ؟ سید محمد بدایوی کا نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. اچھا صاحب, میں ان کا لقب آپ کو یاد دلاتا ہوں, شاید آپ نے نام سنا ہو اور یقیناً نام سنا ہو. ان کا لقب ہے محبوب الہی, نظام الدین اولیاء. اب سمجھے کون کس کی بارے میں بات کر رہا ہوں. دیکھو ایسا ہے کہ یہ سب ہمارے مرشدان نظام ہیں, یہ سب ہمارے امام ہیں. ان کے نام یاد رکھو. کیوں؟ یہاں نہیں پتہ چل پائے گا, لیکن قیامت کے میدان میں قرآن کے اعلان کے مطابق ہمیں اپنے اماموں کے نام سے پکارا جائے گا. فلانے امام کے ماننے والے حاضر ہو جاؤ. اور تم سے کہا جائے سید محمد بدایوی کے ماننے والے آ جاؤ, تو کیا کریں گے؟ اپنے بزرگوں کا نام ہی جب نہیں معلوم ہے تو کہاں سے فائدہ پہنچے گا؟ اپنے بزرگوں کا نام معلوم ہونا بہت ضروری ہے, ان کے بارے میں معلومات ہونا. سید محمد بدایوی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ, نعمت پہچاننے کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, شروع کر رہا ہوں ان کی بات پر. سرکار محبوب الہی اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں, آتم کتھا میں لکھتے ہیں کہ جوانی کا عالم تھا اور جوانی کے عالم میں ہمیں سوجھی پیسے بنانے. جیسے آج کل کا ماحول ہے, کون بنے گا کروڑ پتی, ہے کہ نہیں؟ جیسے آج کل کا ماحول ہے, ہر ایک آدمی جو ہے وہ ایک رات میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے. تو جناب والا لکھتے ہیں کہ ہمیں سوجھی کہ ہم راتوں رات امیر بن جائیں گے. دوستوں سے مشورہ کیا تو دوستوں نے کہا کہ محمد میاں ایسا ہے کہ فلانا بہاؤ جو ہے اس کی چوٹی پر ایک شخص رہتا ہے جو علم کیمیا کا ایکسپرٹ ہے, یعنی اس کو سونا بنانا ہوگا. سونا کہتے ہیں ٹھیک, چلو اس کے یہاں ہم لوگ سونا کیسے بناتے ہیں سیکھیں. اپنے دوستوں کو گروہ کو لیا اور چلے اس پار. راستے میں پڑتی تھی ایک خانقاہ. خانقاہ نہیں, خانقاہ. خانقاہ کا مطلب ہوتا ہے کٹیا, جھوپڑی. اور اس جھوپڑی میں رہتا تھا ایک درویش. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے درویش اور ایک ہوتا ہے درویش. درویش بنا ہے در سے, یعنی جو چوکھٹ ہوتی ہے گھر کی اس کو کہتے ہیں در. جو راستے در ہاتھ پھیلا کے پھرے اسے کہتے ہیں درویش. اور درویش عربی کا کلمہ ہے درون, جس کا مطلب ہے موتی. اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ لگا ہے, جو محبت الہی کا موتی نکالتا ہے اور سارے عالم کو اس سے چمکائے, اسے کہتے ہیں درویش. نعرہ تکبیر, نعرہ تعالیٰ, ذکر حسین, برکاتی
دربار کا گریش کا دربار اور سبحان اللہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ فرید یا فرید ان کا دربار تھا اور سبحان اللہ ان کے دربار میں اللہ اکبر فرماتے ہیں ہم حاضر ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نظر انہوں نے ہمیں دیکھا اور ایک نظر ہم نے ان کو دیکھا ہم ان کے ہوئے ہوتا یہی ہے ایک نظر میں انسان ہو جاتا ہے اپنے مرشد کا اللہ اکبر ہم نے اپنے دوستوں سے کہا میاں سونا آپ لوگ جائیے بنائیے ہم تھوڑے دن بعد آپ کو جوائن کر لیں گے ہمارے دوست آگے چلے گئے ہم سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں لگ گئے چند مہینے گزرے تھے کہ ہمارے دوست لوٹ کے آئے اور بوریوں بھر کے ان کے پاس سونا تھا بوریوں بھر کے سونا تھا ہم بابا فرید کی خدمت میں تھے ہم سے مخاطب ہو کے ہمارے دوست کہنے لگے ارے محمد میاں تم یار ہمارے ساتھ چلتے تو آج تم بھی امیر بن جاتے تم بھی سونا بنانے کا اس پہ ملکہ حاصل کر لیتے کہتے ہیں سرکار محبوب الہی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل میں یہ خطرہ لاحق ہوا یہ خیال آیا اے کاش ہم بھی چلے جاتے ان کے ساتھ تو آج ہم بھی دولت مند ہو جاتے اس خیال کا ہمارے دل میں آنا تھا کہ اندر پٹھیا میں سے خانقاہ میں سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آواز بنائی محمد میاں بیٹا ذرا ڈھیلا لے آؤ ہمیں فضائے حاجت کے لیے جانا ہے ہمیں رفاع حاجت کے لیے جانا ہے فرماتے ہیں اللہ اکبر سید محمد بلائی فرماتے ہیں میں بعد نکلا اسکنجے کا ڈھیلا لینے کے لیے اب جس پتھر کو چھوٹا ہوں وہ سونا بن جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء برکاتی دولہ علماء اہل سنت جس ڈھیلے کو چھوٹا ہوں وہ سونا بن جاتا ہے یہاں تک کہ سستانی کے لیے میں نے ایک میرے بچھائے پہ ہاتھ لگایا وہ پورا پیڑ جو تھا وہ مجسم سونے کا پیڑ بن گیا کہتے ہیں میں گھبرا کے میں خانقاہ میں دوڑتا ہوا آیا بابا فرید مسکرا رہے تھے میں کیوں بیٹا محمد میاں اس زندگی میں ڈھیرا نہیں لائے میں نے کیا سرکار میں کہاں سے ڈھیرا لاتا میں جس پتھر کو چھوتا وہ سونا بن جاتا ارشاد فرمایا تو بیٹا سونے کا ڈھیرا لے آتے میں نے عرض کیا حضور سونے کے ڈھیرے سے کہاں استنجا جائز ہے کہاں استنجا ہوتا ہے بابا فرید زانوں پہ ہاتھ کاٹتے تھے فرماتے تھے بیٹا جس چیز پہ استنجا نہیں ہو سکتا وہ میں ہاتھ دولت بنا دے گا آل رسول دولت پہچانو اس دولت اور میں اپنے تمام بھائیوں جتنے میرے محترم یہاں پہ برادران یہاں پہ تشریف فرمائے سب سے میں عرض کرتا ہوں سب کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میاں اگر آج آل رسول کو پہچان لیا گیا ہوتا تو قرآن کے وعدے کے مطابق آج امت فرقوں میں نہیں بٹتی سنتے ہو نا فرقے 24 26 36 37 پتہ نہیں کتنے نمبر ہے نا جانتے ہو نا ان کا نام ہے لوگوں کیونکہ یہ حسنی حسینی ممبر ہے حسین کا نام دیا جاتا ہے ابو جہل اور ابو لہب کا نام نہیں لیا جاتا یہاں سے نام دیا جائے گا تو حمزہ کا لیا جائے گا یہاں سے بولا جائے گا تو صدیق کی صداقت کے بعد یہاں سے بولا جائے گا تو فاروق کی عدالت کا بیان کیا جائے گا یہاں سے بولا جائے گا تو عثمان بن نورین کا دونوں ہاتھوں سے لٹانا سلامت کا اعلان کیا جائے گا یہاں سے بولا جائے گا اس چولے سینے والے اللہ اکبر فاتح خیبر حیدر کرنان کے بارے میں بولا جائے اللہ اکبر مردان خدا کی بات ہوتی ہے مردان خدا کی بات ہوتی ہے اللہ اکبر تو میرے بھائی میرے دوست آل رسول کی دولت کو پہچان کیا دولت ہے آل رسول میں نے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا ایک فقرہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واعتصموا
بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تمام لوگوں سے یہ خطاب ہے. اے لوگوں، یہ اپنے والوں سے بھی ہے اور 2 درجن والوں سے بھی ہے. سب سے خطاب ہے یہ والا. اس لیے یہ نہیں کہ ہم ہی لوگوں سے خطاب ہے، سب سے خطاب ہے. اللہ اکبر. اے لوگوں، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. حبل کہتے ہیں رسی. حبل کہتے ہیں رسی کو. اللہ کی رسی کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو. یہاں سے حسینیت شروع ہوتی ہے. یہاں سے حسینیت شروع ہوتی ہے. میں شہادت بیان کرنے نہیں آیا، میں شہادت بیان کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر. شہادت تو میرے تمام برادران معظم جو ہیں آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. میں تو ابھی صرف طفل مکتب ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جناب والا، میں پڑھ رہا تھا ابھی الف بے شروع کری ہے پڑھنا میں نے. میں جب اس آیت کو پڑھا تو میرے معنی سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کی رسی حبل اللہ کیا ہے؟ تو بھیا تھوڑی جھوٹی نظر کمزور ہے، میرا نمبر زیادہ ہے. میں نے دیکھا ایک مولوی صاحب سامنے سے آ رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ کرتا پاجامہ ٹوپی، اور جب پاس آئے تب دیکھا کہ ان کے ماتھے پر گھوڑے کی ٹاپ بنی ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے. بہرحال جب قریب آئے، اب جب میں ان کو بلا لیا تھا تو بلانے کے بعد اب اس سے کچھ خطاب کرنا ضروری تھا. اخلاق کے خلاف ہے. الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو بہت اچھے سنسکار دیے. ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو اسے دھتکارتے نہیں ہیں. کیوں؟ یہ ہمارے غوث اعظم کا طریقہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے معظم کا طریقہ ہے. پتھر پھینکنے والے، کیچڑ اچھالنے والے دشمن کی عادت تشریف لے جاتے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، یہ آگے 2 درجن لگ رہے تھے مجھے ان سے. جب قریب آئے ان کی باتوں سے پتا چلا کہ واقعی 2 درجن ہی آدمی ہیں. بہرحال میں نے ان سے پوچھا مولوی صاحب ایک آیت کا معنی بتا دیجیے. کہنے جی فرمائیے. میں نے کہا ایسا ہے کہ یہ آیت میں لکھا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو. میں نے کہا وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی نسبت درگاہ الہی سے کہ جس کو تھامنے کے بعد انسان فرقوں میں بٹنے کی لعنت سے بچ جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور عنقریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سب کے سب ان میں جہنم میں ہوں گے سوائے ایک. ظاہر سی بات ہے، مجھے تو جب سے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے اس بات کی لگ گئی تھی کہ مجھ کو وہ راستہ حاصل کرنا ہے جو نبی کا راستہ. تو 73 میں سے کیسے پہچان ہو کہ ایک جنتی ہے، ایک نجات میں آنے والا ہے؟ میں ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں حبل اللہ ہے. میں نے پوچھا تو مولوی صاحب کہنے لگے ارے اس میں سید صاحب کون سے اس میں سوچنے والی بات ہے؟ ایسا ہے کہ نماز ہے اللہ کی رسی. میں نے کہا سبحان اللہ، بہت اچھے. میں نے کون سی نماز؟ جس نماز میں آپ کے مولی صاحب لکھ گئے، ہاں مولی صاحب لکھ گئے کہ ایسی نماز بہتر ہے اس میں اپنے گدھے اور خچر اور بیل کا ذکر آ جائے. اس سے بہتر ہے کہ اس میں نبی کے معظم کا ذکر آئے. میں نے کہا ایسی نماز کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی ہوگی؟ اللہ اکبر. میں نے کہا یہ نماز اللہ کی رسی نہیں ہو سکتی. کہنے اچھا حج اللہ کی رسی ہے. میں نے کہا اور گنائیے. ابھی تو آپ کے پاس انگلیاں بہت ہے، اور گنائیے. کہنے روزہ اللہ کی رسی. گرانے چلے گئے حج، زکات، نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یار قرآن میں تو آیا ہے اللہ کی رسی کو تھام لو، اور تم کہہ رہے ہو نماز، روزہ، زکات. تو یہ تو رسیاں ہو گئی، یہ تو رسیاں ہو گئی. رسی کی بات کرو، رسیوں کی بات مت کرو. میں نے کہا یار تم کیا بتاؤ کہ ہم چلتے ہیں ان کی دربار میں جس دربار کا توشہ دونوں جہان میں بٹ رہا ہے. سبحان اللہ، دونوں جہان میں جہاں کا توشہ بٹ رہا ہے. اللہ اکبر. میں الحمدللہ میں کوٹ کرتا ہوں اپنے ریفرنس کو. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی الاطہار. اس کتاب کو
ترتیب دینے والے جو بزرگ ہیں ان کا نام ہے مومن شبلنجی. میں خاص طور پہ 2 درجنوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جا کے اس کتاب کو دیکھ لیں. یہ نہ سمجھیں کہ مانا کا فقیر ہو کے آیا اور اس نے کچھ بھی ہوا میں مہر گاڑ لی. نہیں, میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک وہ کتاب ہے اور ایک کتاب تو ایسی ہے سبحان اللہ کہ جو کتاب مقبول بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان دونوں کتابوں کا ملواں مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور کس کے دربار سے دیا گیا ہے مضمون؟ سبحان اللہ, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے تو ہم کو اتنا جانتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں آخری خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی, ہم اس کو تھام کے بیٹھ گئے. اس بات کو سرکار نے فرمایا, اے لوگوں ہم تو جاتے ہیں لیکن تمہارے لیے 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کو تھامے رہیو, جو ان کو تھامے رہے گا وہ ہر کس گمراہ نہیں ہو سکتا. ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے عطرت رسول اللہ. ہم گئے سرکار جعفر صادق, امام جعفر صادق کی بارگاہ میں. امام جعفر صادق کون؟ اللہ اکبر. امام جعفر صادق کے والد امام باقر, ان کے والد امام زین العابدین سجاد, ان کے والد امام حسین شہید کربلا. کون ہوئے؟ سرکار امام عالی مقام کے پر پوتے. کون؟ حضرت امام جعفر صادق اور اپنے وقت کے کتب. کتب کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک ہوتی ہے حکومت ظاہری جو آج کل چلتی ہے, جیسے پنجے کی, کمل کی, گھڑی کی اور پتہ نہیں کتنے اور وسائلوں کی. یہ ہوتی ہے ظاہری حکومت. اور ایک ہوتی ہے حکومت جو دل پہ چلا کر, ایک ہوتی ہے دل کی حکومت. سبحان اللہ. کتب جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل کا حاکم بنا کے بھیجا جاتا ہے. مجھے کتب میں بڑے مزیدار واقعہ یاد آ رہا ہے. آپ نے ضرور سنا ہے تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اللہ شفیعنا مولانا محمد اللہ کو سمجھے گا کہ بہت ہی جبہ قبہ امامہ دھاری کوئی بزرگ بیٹھا ہوگا وہ کتب ہوگا وقت. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو گرے سے گرے کو اٹھا کر اپنا دلی بنا لے. ایک بہت بڑے دوسرے ہیں جن کا نام ہے حضرت حسن خدا نما. حضرت حسن خدا نما دلی کے بڑے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ تو صاحب کشف ہیں, آپ سب جھکاتے ہیں, توجہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم عطا ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیے سرکار کہ آج کل ہندوستان کا قطب کون ہے؟ اس زمانے میں جو ظاہری حکومت چل رہی تھی وہ مغلوں کی حکومت چل رہی تھی. مغلوں کا آخری دور تھا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں کہ جو ظاہری حکومت ہوتی ہے اگر وہ کڑک ہے تو سمجھ لو اس وقت کا قطب کڑک ہے, اور اگر ظاہری حکومت ڈھیلی ڈھالی ہے تو سمجھ لو اس وقت کا قطب جو ہے وہ بڑا رحم دل ہے, بڑا رحم دل ہے. یہ ایک تعلق ہے ظاہری اور باطنی حکومت کے حکمرانوں کے درمیان. تو جناب والا حضرت حسن خدا نما نے تھوڑی دیر گردن جھکائی اور توجہ مراقبے کے بعد ارشاد فرمایا, بابو ایسا ہے کہ تم جامع مسجد چلے جاؤ. جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تربوز بیچ رہا ہے. آج کل ہندوستان کا وہ قطب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صاحب ہے اور اپنے یوپی میں تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی تربوز بیچنے والا آتا ہے تو تاجلی لگاتے ہیں اور تاجلی لگا کے دیکھتے ہیں کہ تربوز کیسا ہے, شاداب ہے, میٹھا ہے کہ نہیں. وہ صاحب ہے ان کے مرید خواجہ حسن خدا نما کے, اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک شریف کے اوپر بہت سارے تربوز لگا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھے ہیں صاحب اور تربوز بیچ رہے ہیں 2 پیسے کا ہے. کہنے گے اچھا بابا یہ ذرا دکھانا یہ والا تربوز. ایک تربوز اٹھایا, کہنے گا پھر ٹاچری لگاؤ. اس میں چیرا لگایا, چیرا لگا کے نکالا, کہنے گا اچھا نہیں لگا. دوسرا تربوز نکال کے اس میں ٹاچری لگوائی. اس طرح سے جتنے ان کے دکان میں تربوز رکھے گئے ہر ایک کو انہوں نے
نگران پانی ٹاس نہیں لگا. اللہ اکبر. کہنے لگے بابا تمہارا کوئی ضرور اچھا نہیں ہے. کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں بیٹا, اللہ تیرا بھلا کرے, جا اگلی دکان میں دیکھ لے. اللہ اکبر. اپنے مرشد کے بعد لوٹ کے آئے. کہنے لگے حضور میں سمجھ گیا آج کل کی حکومت جو اتنی ڈھیل ڈالی ہے وہ اس لیے کیونکہ آج کل بڑے رحم دل ہیں, میں ان کی پوری دکان برباد کرنے چلا آیا لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی. ہے صاحب تھوڑے دن گزرے, انگریزی حکومت آئی, اب بڑا ڈسپلن, بڑا قاعدہ قانون لاگو ہوا. کہنے لگے حضور آج کل کون قطب ہے ہندوستان کا؟ ہاں حسن خدا نے مانے. پھر نے قدم جھکائی. کہنے لگے بابو ایسا ہے, چاندنی چوک میں ایک آدمی ایک بھشتی وہ مشق سے پانی پلا رہا ہے, آج کل ہندوستان کا وہ قطب. اللہ اکبر. کہنے لگے واہ حضور آپ کو بھی کیسے کیسے انکشافات ہوتے ہیں. خیر صاحب یہ گئے وہاں پر تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ واقعی ایک بھشتی جو ہے پانی پلا رہا ہے. کہنے لگے بابا ایک کٹورے میں پانی دے دو. کہنے لگے بیٹا ایک کٹورا پانی کا 2 پیسہ ہے, پہلے 2 پیسہ دے اور پھر اس کو پانی. خیر صاحب 2 پیسے نکالے, بھشتی کو دیے, تھوڑا پانی پیا پھر پھینک دیا. کہنے لگے اس پانی میں بیٹا ہے, دوسرا کٹورا دو. کہنے لگے پہلے دوسرا 2 پیسہ دو. اور سوچ جا کے اس کہنے نا اس بڈھے سے جو اللہ کے فقیروں کے راز کھولتا ہے کہ میں اس کا مسلح باہر کر اپنی حکومت سے باہر نکال. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, اختیار اولیاء, فیضان اولیاء. تو صاحب یہ ہوتے ہیں قطب, باطنی حاکم. اور یہ قطبوں کے قطب جو تھے وہ کون؟ حضرت سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ. کتاب الشفا میں ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور اس آیت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز اللہ کی رسی ہے, روزہ اللہ کی رسی ہے, حج و زکات اللہ کی رسی ہے, بلکہ ارشاد فرماتے ہیں بردستہ اس کے رسول لکھا ہوا ہے نحنو حبل اللہ, آل رسول اللہ کی رسی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, آل رسول, آل رسول. نحنو حبل اللہ, ہم اللہ کی رسی ہیں. فرماتے ہیں سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ. اللہ اکبر. لیکن شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام وہی بہکانا لوگوں کو, اور بہکانا رہتا ہے. اللہ اکبر. کبھی دو نظر بنا دیتا ہے شیطان. لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, شیطان بہت سمارٹ ہے, بہت سمارٹ شیطان ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام ہے خواجہ, ان کا نام ابھی مجھے یاد آتا ہے, ان کی کتاب کا نام یاد آ رہا ہے. ان کی کتاب کا نام ہے تذکرہ غوثیہ. تذکرہ غوثیہ. ہاں ان کا نام ہے غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ. غوث علی شاہ قلندر اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں شیطان. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان فرعون کے پاس گیا. کہنے لگا بھائی فرعون ایسا ہے کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں خدا ہوں. فرعون تو کہنے لگا میں خدا ہوں. بردستہ کہنے لگا میں خدا ہوں, مجھے پوچھو. کہنے لگا بھائی تو خدا ہے؟ ہاں میں خدا ہوں. یہ کام کر, یہ انار کا درخت لگا ہے, اس میں سے ایک انار توڑ لے. ارے کہنے لگے یار یہ بھی کوئی بات ہے, تو میری قدرت کا امتحان لے رہا ہے. لے یہ کہہ کر فرعون نے جو ہے وہ ایک انار توڑ لیا. کہنے لگے ارے کہنے لگے میاں تم نے ہماری بات پوری سنی نہیں, توڑ تو دیا ہے اس کو. یار بات تو پوری سن لیتے, جو اب اس کو. ارے کہنے لگے یار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوٹا ہوا پھل واپس اڑ سکتا ہے. شیطان نے اس کے ہاتھ سے وہ پھل لیا اور پھل پھر سے پیڑ میں جوڑ دیا. کہنے لگے دیکھ اتنی قدرت رکھتا ہوں لیکن پھر بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا. نہیں کرتا. وہ جانتا ہے, لیکن اس کا طریقہ ہے, وہ جانتا سب کچھ ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو رسول اور آل رسول کی محبت سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جہاں لوگ پھرتے ہیں وہیں پر فرقوں کی بنیاد کرتے ہیں. ایک سال
ایک پولیٹیکل پارٹی کے صاحب ہیں، وہ ہماری خانقاہ میں آئے تھے، کہنے لگے ہم لوگ جو ہیں وہ انیکتا میں ایکتا پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بہت اچھی بات، کیسے پیدا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم تمام مذہب والوں کو ایک ساتھ ملا کے رکھتے ہیں، اور اتفاق یہ ہوا کہ 1 مہینے بعد انہوں نے 2 مذہبی فرقوں میں لفڑا کروا دیا، وہ شام دو گروہوں کے درمیان لفڑا کروا دیا، اور 1 مہینے کے بعد میرا جانا ہوا اجمیر معلیٰ۔ میں سرکار غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوا، میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، چادر میرے سر پہ تھی سرکار خواجہ بابا کی، چادر میرے سر پہ تھی، فاتحہ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کو اوپر میں نے جو دیکھا اوپر، تو میں نے کیا دیکھا معلوم ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس میں ایک عیسائی آدمی کھڑا تھا، سامنے ایک سردار جی تھے، اور اس طرف ایک تلک دھاری ایک پنڈت کھڑا تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ خواجہ بابا، میں سوال پوچھتا تھا، تم نے جواب پریکٹیکلی دیکھے؟ وہ نیتا جی تو کہہ رہے تھے کہ آپ انیکتا میں ایکتا پیدا کر رہے ہیں، لیکن تمہارا دربار ایسا ہے، تمہارے دربار تو تمہارے چادر کے نیچے رہتا ہے، انیک ہونے کے باوجود ایک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، میرا خواجہ، میرا خواجہ، آل رسول۔ آل رسول کو پہچانو، نعمت پہچانو کہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، آل رسول کے روپ میں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ حقیقت میں اگر آپ ان قربانیوں کے بارے میں سن لیں جو آل رسول نے سب کچھ ہونے کے باوجود، آپ خود بتائیے سرکار خواجہ بابا کون ہے؟ سرکار خواجہ بابا آل حسین تو ہے کہ نہیں؟ آل امام تو ہے۔ خواجہ بابا کے ایک حکم پر، بلکہ سرکار خواجہ صاحب تو خود بھی نہیں تشریف لے گئے تھے، اپنے خادم سے کہا تھا، اپنے فقیر سے کہا تھا کہ جا انا صاحب سے کہہ کہ تجھے غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے بلایا ہے نا، سنا ہے نا وہ واقعہ؟ کیا ہوا تھا؟ ایک لوٹے کے اندر پورا آنا سال، بلکہ مشکیزے کے اندر پورا آنا سال آ گیا، سنا ہے نا وہ واقعہ آپ نے؟ کون ہے؟ آل امام علی مقام ہے۔ آپ خود سوچو کہ کیا نواسے اور پوتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قدرت دی ہے، ہم سوچتے ہو کہ دادا کے بعد قدرت نہیں ہوگی، دادا کے بعد قدرت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی کا وہ لاڈلا نواسا کھڑا ہے میدان میں بھوکا پیاسا، وہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا، وہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر حوض کوثر پر انہی کے نانا جان پیالہ پیالہ لے کر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، لاتے ہیں ہم پیتے ہیں، ہم کا نوازا ہے، بھوکا پیاسا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اس کے بعد کوئی قدرت نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ایک قربانی ان کی سن لو اگر تم تو لڑ جاؤ، کانپ جاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو اگر تم سے کوئی کہتا ہے کہ دین کے لیے اپنی حلال کمائی میں سے 1 روپیہ نکال دو تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ امام اللہ اکبر اس نے روپیہ نہیں اپنے اولاد کی کھڑی ہوئی فصل کو جو ہے دین محمدی کا قربان نچھاور کیا، قربان نچھاور کیا۔ اللہ اکبر، میں تم کو تھوڑے دن پہلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر، شعبانوں کیس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ شعبانوں کا کیس ہوا تھا، اس سلسلے میں جو ہماری مرکزی کچہری ہے، عدالت نہیں کہیں گے، عدالت نہیں کہیں گے، یاد رکھو کسی بھی کورٹ کو عدالت مت کہنا۔ عدالت کا مطلب جہاں سے انصاف ملتا ہے، اور انصاف صرف اللہ اور رسول کی بارگاہ سے ملتا ہے، صرف اللہ اور رسول کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں جب کچہری کہا، تو جو ہماری مرکزی کچہری ہے یعنی سپریم کورٹ، وہاں سے شعبانوں کیس کے اندر کھلا شریعت مطہرہ میں مداخلت اور انٹرفیئرنس کی کوشش کی گئی۔ اس وقت علامہ اشرف القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ بقید حیات تھے، زندہ تھے، انہوں نے اور چند ہمارے اکابر علماء نے ایک پروگرام بنایا، ایک مہم بنائی۔ میں تم کو قربانی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ قربانی کا جذبہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مہم بنائی کہ ہم مرکزی کچہری کے فیصلے کے خلاف کہ ہماری شریعت میں جو مداخلت کر رہے ہیں، ہم ایک دھرنا دیں گے، ہم اپنا جو ہے اپنی پروٹیسٹ ریلی نکالیں گے۔ بھاگلپور کا علاقہ تھا جہاں پر علماء نے ڈیسائیڈ کیا،
اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو کہاں سے جگہ ملے گی؟ شہر کا کوئی ہال ایسا نہیں، کوئی گراؤنڈ ایسا نہیں کہ جہاں پہ تقریر کے لیے انتظار کیا جا سکے۔ بالآخر وہاں کے سنی مسلمانوں نے جو کسان ورگ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارے کھیتوں میں ارہر کی فصل کھڑی ہوئی ہے، ہم ارہر کی فصل کو کاٹ دیتے ہیں اور اپنے کھیت آپ کی اسلامک ریلی کے لیے ہم سپرد کر دیتے ہیں، سپرد کر دیتے ہیں ہم آپ کے لیے۔ اپنی روزی روٹی پر ان لوگوں نے جو ہے لات ماری، اللہ اکبر۔ لیکن جو کمیٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں کا مالی نقصان نہیں ہونا چاہیے، لہذا ان کی فصل کی 1/4 رقم ہم ان کو معاوضے کے طور پر دے دیں۔ میرے دوست مولانا عبید اللہ اعظمی وہ اس جلسے میں تھے، وہاں پر اس تقریر جلسے میں ان کی شرکت تھی۔ ان سے پروگرام میں جانے سے پہلے ایک بچہ آیا تقریباً 12-13 سال کا، اور اس نے کہا مولانا آپ مقرر ہیں یہاں پر، ہماری امی نے ہمیں بھجوایا ہے آپ سے کچھ کہلوانے کے لیے۔ کہنے ٹھیک، کہنے ہماری امی آنا چاہتی ہے، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیوہ عورت اپنے 3 بچوں کے ساتھ مولانا کے پاس آئی اور کہنے لگی حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر کوئی اسلام کے بارے میں ہمیں یہاں پر ریلی کرنے آئے ہیں۔ کہنے لگے ہاں ریلی کرنے آئے ہیں، اسلامی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو ہم جو ہے اپنے رب کے حکم کو نافذ کروانے کے لیے یہاں پر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کہنے لگی اچھا ہم نے سنا ہے کہ ہم جو کھیت میں سے اپنی جو فصل نکال کر دے رہے ہیں آپ کو اپنی جگہ، تو آپ اس کو ہمیں معاوضہ دیں گے؟ کہنے لگے ہاں معاوضہ دیں گے۔ کہنے لگے حضور ہماری صرف 2 بیگھہ زمین ہے، صرف 2 بیگھہ زمین ہے، جس زمین کو ہم نے اسلام کی مسلمانوں کی حقوق کی خدمت کے لیے ہم نے حاضر کیا ہے۔ سرکار ہمارے امام حسین شہید کربلا نے اپنے جوان بیٹوں، اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں کی کھڑی ہوئی فصل کو دین احمد کا قربان کر دیا۔ سرکار ہمارے 2 بیگھہ زمین کی کیا ہے ہمارے 2 بیگھہ زمین کی؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ایسا جذبہ، ایسا ایثار کا، قربانی کا جذبہ جو ہے یہ اپنے اندر جگا کے ہم کو اپنے آپ کو حسینی کہنا چاہیے، اپنے آپ کو تبھی ہم حسین کہنے اور کہلوانے کا حق رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ دوسری کا نام لگائیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ داستان وفاداری کی داستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک دن وہ نعمت اسی کرے کہ ہم کعبہ بھی دیکھائیں اور نبی کے در کی بھی زیارت کریں اور ساتھ میں کربلائے معلیٰ بھی ہو آئے۔ کربلا جب جاؤ گے تو وہاں پہ باقاعدہ نقشہ ہے، اور نقشہ کس طرح سے بنایا ہوا ہے انہوں نے، جس جگہ یہ پورا مارکا ہوا اس جگہ پر جہاں پر خیمہ امام علی مقام تھا وہاں پر نشانات ہیں، اور جہاں پر یزیدی فوج تعینات تھی وہ تمام نشانات ہیں۔ وہاں پہ تم جاؤ گے تو ایک بات نوٹ کرنا، اور وہ بات یہ ہے کہ اہل بیت کی جو مزارات ہیں ان میں یزیدی فوج کے سب سے قریب جو مزارے ہیں وہ کسی سورما کی مزارے نہیں ہیں، وہ کسی بہت بڑے پہلوان کی مزار نہیں ہے، بلکہ وہ مزار 14-15 سال کے 2 ننھے منھے نونہالوں کی مزار ہے۔ ننھے منھے نونہال کون؟ سرکار امام علی مقام کے سگے بھانجے جن کا نام ہے اون اور محمد۔ سب سے قریب جو آپ کو یزیدی فوج کے جو آپ کو ملے گی مزار ہے وہ کس کی؟ انہی 2 نونہالوں کی۔ ابھی داڑھی کے بعد بھی نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ 2 بیٹے ہیں، اور ان 2 بیٹوں کو لے کر بی بی صاحبہ سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگی بھائی جان آپ کو اس مارکے میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی دھن دولت نہیں ہے، لیکن یہ 2 بچے میری زندگی بھر کی کمائی ہے، ان کو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں۔ سوچو ذرا اس جذبے کے بارے میں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جب تمہارا دین تم سے کچھ طلب کرے تم کیا ہو سکتے ہو؟ اور یہاں پہ ایک ماں اپنے دو فرزندوں کو جو ہے وہ کٹنے کے لیے، معلوم ہے ماں کو کہ ان کا سر کٹنا ہے، لیکن کٹنے کے لیے جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں حاضر کر رہی ہے۔ میں جو آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں
میں شہادت کو تفصیل میں بیان نہیں کروں گا، میں صرف اس جذبے کو بیان کرنے آیا ہوں یہاں پر جو جذبہ حسینیوں میں تھا، جو جذبہ حسینیوں میں تھا۔ وہ دو لڑکے، ان کے بارے میں تاریخ دان نے لکھا ہے، ابو اسحاق نے لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ جس جگہ یہ دو لڑکے نکل جاتے پرے کے پرے صاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک ساتھ 82 لوگوں کو واصل جہنم کیا ان لوگوں نے، اللہ اکبر۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ بچے شہید ہو رہے تھے اپنے ماموں جان کو بلاتے ہیں، یا خالہ ادرکنا، ماموں جان دوڑ کے آئے، دونوں بچوں کو اپنے گود میں لیا، آج کرتے ہیں دونوں ماموں، آپ کو معلوم ہے ابھی تک اللہ نے ہمارے جسموں میں سانس کو باقی کیوں رکھا ہے؟ ہمارے جسموں میں، ہمارے سینوں میں سانس صرف اس لیے باقی ہے تاکہ آپ کو بتائیں کہ ماموں دیکھو جتنے تیر کے گھاؤ ہیں سب ہمارے سینے میں ہیں، ہمارے کوئی گھاؤ ہماری پیٹ پہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے تیر کے لیے ہم نے اپنے سینے سے بنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہیدان کربلا، آل رسول، فرزند بطول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شہادت میرے بھائی بیان کریں گے، میں صرف وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں جب آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ الاصغر، جن کو اکثر لوگ علی اصغر کہتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ نام نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں جو نام ہے سرکار امام علی مقام کے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کا، وہ ہے عبداللہ الاصغر۔ حضرت عبداللہ الاصغر رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ ان کی شہادت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حرملہ ابن کاہل اسدی نام کے اس ظالم نے ان کے گلوئے گھر میں تیر مارا اور اس ننھے منھے بچے کی جان نکل گئی۔ وہ تیر سرکار امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہوا۔ یہ سرکار امام نے جب وہ تیر نکالا ہے باہر تو ایک چھوٹی سی، ایک پتلی سی خون کی راہ جو ہے ہمارا وہ بچے کے گلے سے نکلا۔ سرکار امام علی مقام نے اپنے ہاتھ میں وہ خون لیا اور خون لے کر آسمان کی طرف اٹھالا اور عرض کیا الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہی میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے جتنی شہادتیں ہوئی، جتنے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے، تو ہر کی موت پر سرکار امام علی مقام نے واصل جہنم کیا ان لوگوں نے، اللہ اکبر۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ بچے شہید ہو رہے تھے اپنے ماموں جان کو بلاتے ہیں، یا خالہ ادرکنا، ماموں جان دوڑ کے آئے، دونوں بچوں کو اپنے گود میں لیا، آج کرتے ہیں دونوں ماموں، آپ کو معلوم ہے ابھی تک اللہ نے ہمارے جسموں میں سانس کو باقی کیوں رکھا ہے؟ ہمارے جسموں میں، ہمارے سینوں میں سانس صرف اس لیے باقی ہے تاکہ آپ کو بتائیں کہ ماموں دیکھو جتنے تیر کے گھاؤ ہیں سب ہمارے سینے میں ہیں، ہمارے کوئی گھاؤ ہماری پیٹ پہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے تیر کے لیے ہم نے اپنے سینے سے بنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہیدان کربلا، آل رسول، فرزند بطول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شہادت میرے بھائی بیان کریں گے، میں صرف وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں جب آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ الاصغر، جن کو اکثر لوگ علی اصغر کہتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ نام نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں جو نام ہے سرکار امام علی مقام کے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کا، وہ ہے عبداللہ الاصغر۔ حضرت عبداللہ الاصغر رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ ان کی شہادت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حرملہ ابن کاہل اسدی نام کے اس ظالم نے ان کے گلوئے گھر میں تیر مارا اور اس ننھے منھے بچے کی جان نکل گئی۔ وہ تیر سرکار امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہوا۔ یہ سرکار امام نے جب وہ تیر نکالا ہے باہر تو ایک چھوٹی سی، ایک پتلی سی خون کی راہ جو ہے ہمارا وہ بچے کے گلے سے نکلا۔ سرکار امام علی مقام نے اپنے ہاتھ میں وہ خون لیا اور خون لے کر آسمان کی طرف اٹھالا اور عرض کیا الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہی میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے جتنی شہادتیں ہوئی، جتنے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے، تو ہر کی موت پر سرکار امام
کیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے اپنے رب کی بارگاہ میں سب کی بارگاہ سب کے لیے یہی کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن جب آپ نے 6 مہینے کے بچے کو رب کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے. قرآن پاک کی آیت کو میں تلاوت کیا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ بڑا مشہور ہے. بڑا مشہور ہے کہ نہیں جانتے ہو نا حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ صرف بکری عید میں گوشت کاٹ کے کھانے والے ہو ہیں, مجھے اب تک تو نہیں ہونا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ایسا ہے کہ اسلام کا کیلنڈر, اس کیلنڈر کو کہتے ہیں ہجری کیلنڈر. ہمارا جو کیلنڈر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہجری کیلنڈر. ہوا یوں کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 تاجر آئے, دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا. دونوں آگے سرکار فاروق اعظم سے آپ نے عرض کیا سرکار ہمارا ایک جھگڑا ہے سلجھا دیجیے آپ. یا امیر المومنین اس بندے کو اس بندے نے مجھے سودا بیچا اور مجھے رسید دی. اس رسید میں لکھا تھا کہ تیرے پیسے میں شعبان میں ادا کروں گا. اب یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے یہ شعبان اس سال کا شعبان ہے, یہ جو گزر گیا وہ شعبان ہے یا آنے والے سال کا شعبان ہے. اس زمانے تک اسلام کا کیلنڈر جو ہے اسلامک کیلنڈر وہ متعین نہیں کیا گیا تھا. سرکار فاروق اعظم نے جو ہے وہ مجلس مشاورت کو یاد فرمایا اور یاد فرمانے کے بعد لوگوں میں ڈسکشن ہونے لگا کہ اسلام کا کیلنڈر کون سی تاریخ سے نیوکت کیا جائے, کون سی تاریخ سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے. کوئی کہنے لگا کہ جس دن نبی پیدا ہوئے تھے اس وہاں سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے. کسی نے کہا جس دن سے آقا نے اعلان نبوت فرمایا اس دن سے اسلامی کیلنڈر کو ڈیسائیڈ کیا جائے. کسی نے کہا کہ نہیں ہمیں مصریوں کا کیلنڈر لینا چاہیے, رومیوں کا کیلنڈر لینا چاہیے. لیکن آخر کار تمام مسلمان اس بات میں متفق ہوئے کہ اسلام کی تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن مسلمانوں نے قربانیاں دینا شروع, جس دن سے اپنی زمین کو چھوڑا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, اپنے اہل و عیال کو چھوڑا, اس دن سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے. لہذا اسلامی کیلنڈر کا لقب جو وہاں پہ نامکرن ہوا وہ تھا ہجرت. ہجرت کی شروعات ہوئی اسلامی کیلنڈر کی. اللہ اکبر, بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. آپ نوٹ کریے کہ اسلام کا جو پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا وہ کون سا؟ محرم الحرام. اور اسلام کا اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ہے وہ کون سا؟ ذی الحجہ. اللہ اکبر, 10 تاریخ محرم کی اور 10 تاریخ ذی الحجہ کی. 10 تاریخ پہلے مہینے کی اور 10 تاریخ آخری مہینے کی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 10 تاریخ جو پہلے مہینے کی ہے وہ پہلے نہیں ہے. تاریخ کے اعتبار سے دیکھو گے تو پہلی جو ہے پہل جہاں سے ہوئی ہے, بات جہاں سے شروع ہوئی ہے, قصہ جہاں سے شروع ہوا ہے وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے شروع ہوا ہے. اللہ اکبر. واقعہ کیا؟ واقعہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار ان کو وحی آتی رہی, خواب میں دکھایا جاتا رہا کہ اے خلیل تم اپنی سب سے عزیز ترین چیز کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو. سرکار خلیل اللہ نے بہت سارا مال تصدق فرمایا, لیکن آخر کار ان کی بات ان کو القاء کی گئی کہ تمہاری سب سے عزیز چیز جو ہے تمہارا بیٹا اسماعیل ہے, اس کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو. سرکار خلیل اللہ اپنے ایک ہاتھ میں رسی ایک ہاتھ میں خنجر لے کر اور اپنے فرزند ارجمند کو لے کر قربان گاہ چلے. تو تمہیں ایک سوال یہاں پہ پوچھنا چاہیے اپنے علماء سے کہ حضور یہ بتائیے اللہ اکبر کہ وہاں پر واقعے میں آتا ہے کہ سرکار اسماعیل کے گردن پر جب حضرت ابراہیم چھری چلا رہے تھے اس وقت جنت کا دمبا وہاں پہ رکھ دیا گیا تھا, ہے کہ نہیں؟ جنت کا دمبا رکھا گیا تھا. ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی دوسرا حلال جانور وہاں رکھا جاتا؟ ایسا ہو سکتا تھا نا, اونٹ رکھا جا سکتا تھا. اب میں اس کا نام نہیں لوں گا جو ہمارے ماتا جی کہلاتے ہیں, لیکن بہرحال حلال ہے, وہ رکھی جا سکتی تھی. بکرا رکھا جا سکتا تھا, لیکن کیا وجہ ہوئی کہ دمبا رکھا گیا؟
اللہ اکبر. کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں خنجر دیکھا اور رسی دیکھی تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا بابا ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سرکار خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا بیٹا ہم لوگ دمبا ذبح کرنے جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دمبا ذبح کرنے جا رہے ہیں. اب ذرا سوچو اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اگر اونٹ رکھ کے رکھ دیا جاتا وہاں پر تو آج کل کے 2 درجنی کیا کہتے؟ ارے صاحب دیکھیے یہ لوگ جو ہے اتنا مانتے ہیں نبی ولی کو لیکن ایک بات بھی ان کی سچ نہ ہو پائی اپنے بیٹے سے غلط کلامی کر رہے تھے معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کا بھرم رکھتا ہے. اپنے محبوبوں کا بھرم رکھتا ہے. کیوں؟ ان کے محبوب کی زبان میں جو جاری ہو جاتا ہے. اور آپ تو جانتے ہیں محبوب کی زبان کی شان کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے اس کی نافذ حکومت میں لاگو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. اللہ اکبر. تو جناب والا وہاں پہ چونکہ خلیل اللہ علیہ السلام نے تسلیم کیے زبان اقدس سے نکل گیا تھا کہ بیٹا ہم دمبا ذبح کرنے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے وہاں پہ دمبا لاتا. پھر صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ جب سرکار خلیل نے دیکھا کہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو کے وہاں رکھا ہوا ہے تو آپ کے دل میں ایک خطرہ لاحق ہوا, ایک خیال آیا, اور وہ خیال یہ تھا, اے بارے الہ, اگر دمبا ہی ذبح ہونا تھا, اگر قربانی کا نام دمبا ذبح ہونا تھا, تو مجھ سے یہ ارشاد ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو حاضر کروں, میرا بیٹا وہاں پر ذبح نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہوا مولا کہ میری قربانی ادھوری رہے, میری قربانی پوری نہیں, میری قربانی قبول نہیں ہوئی. اس بات کا آج قلب اثر میں گزرنا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, آپ کے آنکھوں کے سامنے سے حجابات اور پردوں کو اٹھا دیا گیا, اور سامنے آپ نے کیا مشاہدہ فرمایا, آپ نے سرکار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پاک کے محبوب کا دیدار, آل پاک کے محبوب کا جب دیدار ہوا, صحیح روایتوں میں آتا ہے سرکار ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ارشاد ہوا کہ اے پیارے خلیل, یہ بتاؤ کہ تم میرے محبوب محمد رسول اللہ کے فرزند, ان کی آل, ان کے نواسے حسین کو کیسا جانتے ہو, کیسا رکھتے ہو اپنی ذات پر؟ سبحان اللہ. سرکار ابراہیم خلیل علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں, میرے مولا بار الہ, میں محمد رسول اللہ کو اپنی ذات سے افضل اور اعظم جانتا ہوں, اور ان کے نواسے حسین کو اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ دوست. اللہ اکبر. ارشاد ہوا, اے پیارے خلیل, تمہارے دل میں خطرہ لاحق ہوا تھا کہ تمہاری قربانی ادھوری رہ گئی. نہیں, ایسا نہیں ہے, تمہاری قربانی ادھوری نہیں رہی. ہم نے تمہارے بیٹے اسماعیل کی جو جان بخش دی ہے وہ اس لیے جان بخشی کیونکہ یہ حامل نور مصطفی ہیں. سبحان اللہ. ان کے پیشانی میں ہمارے آخری نبی اور ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے موجود. اس وجہ سے ہم نے ان کی جان بخشی. اور یہ جو تمہاری حال ہے, یہ جو آخری نبی اور رسول ہیں, ان کے حال میں ان کے نوازے حسین ہیں جو اپنی اور اپنے اولاد کی قربانی دے کر اس ادھوری قربانی کو کربلا کے میدان میں پورا کریں گے. ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. قرآن پاک میں آیا, بے شک اے محبوب خلیل, تمہارے بیٹے کی جو تم سے قربانی طلب فرمائی گئی, بے شک تمہارے لیے یہ کھلا ہوا روشن امتحان تھا, اور ان کا بدلہ ہم نے دیا بڑی قربانی سے. بذبح عظیم, ذبح عظیم ظاہر سی بات ہے, آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے جلیل القدر نبی سرکار اسماعیل علیہ السلام, کیا ان کا بدلہ دمبا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو بتایا وہ یہی بتایا کہ ذبح عظیم سے مراد
سرکار امام علی مقام اور ان کی آل ہے، جو بدلہ بنا کس کی قربانی کا؟ سرکار اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی کا۔ سبحان اللہ رب العالمین، یہ ہے فلسفہ سرکار امام علی مقام اور ان کی آل اولاد کی قربانی کا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سے ایک صاحب کہنے لگے آج کل کے جو ماڈرن فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ماڈرن قسم کے لوگ، وہ ہم سے کہنے لگے کیا ضرورت تھی، اتنے بہت سارے اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، امام علی مقام کو اپنے اور اپنے بچوں کی گردن کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو بھائی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، پھر کیا ضرورت پڑی امام حسین کو؟ ارے انڈیا، یہ سوال پوچھنے سے پہلے تم کو جنگ احد کو یاد کرنا چاہیے۔ جنگ احد کو کیسے یاد کرو؟ جنگ احد کو اس طرح یاد کرو کہ جنگ احد کے معاملے میں جب اسلام کے پودے کی جڑوں میں جب گھن لگ رہا تھا تو اسلام کے پودے نے دعوت کس کو دی؟ نبی کو دی کہ مجھے بچاؤ۔ تو کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس زخمی ہوا، سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، نبی کا خون بہا، اور اس خون سے سینچائی ہوئی کس کی؟ اسلام کے پودے کی۔ تب جا کے اسلام کے پودے نے جڑ پکڑی۔ 50 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ظاہری آنکھوں کے سامنے سے، اسلام کے پودے میں ایک مرتبہ پھر سے گھن لگا، لیکن اس مرتبہ جو گھن تھا وہ کفر کا گھن نہیں تھا، بلکہ وہ کرتا پاجامہ پہننے والے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، کلمہ پڑھنے والے، اذان بولنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، مسلمان دکھنے والے، اس نام کا گھن، اس کا نام تھا یزید، وہ لگا، اور اسلام کا پودا پھر سے پکارتا ہے کہ مجھے نبی کا خون چاہیے، پھر سے پکارتا ہے نبی کا خون چاہیے۔ دشمنوں سے خود سوچ کے بتاؤ، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اس پیشنٹ کے خون بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہو ماشاءاللہ، آپ لوگ بڑے شہر کے رہنے والے ہو، کہ ہر کسی کا خون ہر کسی کو نہیں چلتا ہے کہ نہیں؟ او پازیٹو، او پازیٹو، آر ایچ نیگیٹو والے کو بی پازیٹو کا خون نہیں چلے گا، اور او نیگیٹو کا ایسا گروپ ہے خون کا کہ جو دیتا سب کو ہے لیکن لیتا صرف وہ نیگیٹو سے ہے کہ نہیں؟ بلا تشبیہ و بلا تنسیق، اسلام کا پودا جب اس کی جڑوں میں یزید نام کا خون لگ رہا تھا تو وہ کیا مانگ رہا تھا؟ نبی کا خون مانگ رہا تھا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آنکھوں کے سامنے تشریف لے جا چکے تھے، وہ خون ابن عمر کے رگوں میں نہیں دوڑ رہا تھا، وہ خون اللہ اکبر امام حسین شہید کربلا کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، وہ خون قاسم بن حسن کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، وہ خون علی اکبر کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، وہ خون عباس علمدار کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، وہ خون اللہ اکبر عبداللہ الاصغر کے رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ جو خون چاہیے تھا وہاں پہ وہ نبی کا خون چاہیے، وہاں پہ جو ہے غیر نبی کا خون نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، ذکر شہیدان کربلا۔ یہ وجہ تھی کہ حسین اور آل حسین نے اپنا سر کٹا کر پھر سے اسلام کے پودے کی سینچائی کری اس خون سے جو ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ الحمدللہ، ثم الحمدللہ، آل رسول کی نعمت کو پہچانو، آج بھی وہ خون میں صحیح موجود ہے رگوں میں، بے شک ہم عمل سے نہ صحیح اتنے اچھے، لیکن الحمدللہ رب العالمین، خدا کی قسم میں اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اگر خدا نہ کرے اسلام پر مسلمانوں میں کوئی بات آئے گی تو میاں اس سے پہلے ہم حسینی ہیں، ہم جہاں جہاں ہمارے بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں حسینی اپنا خون گرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں امام حسین اور ان کے پیروکاروں کی جو کام ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، جو ہمارے لیے عمل چھوڑ کے گئے ہیں، ہم اس پر قدم بقدم شانہ بہ شانہ چلتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو شرط قبولیت عطا فرمائے۔ سرکار ایمان کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امام حسین زندہ باد، کرانے اہل بیت بائی تباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔